بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان درجی جس کی بیوی ایک نہایت خوبصورت اور حسین عورت تھی، ان دونوں میں کمال درجے کی الفت و محبت اور پیار تھا۔ ایک دن ان دونوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ اگر عورت پہلے مر جائے تو اس کا شوہر بعد میں کسی عورت سے نکاح نہیں کرے گا اور عمر بھر اس کی قبر سے لپٹ کر روتا رہے گا، اور اگر نوجوان شوہر پہلے مر جائے تو عورت بھی اس کے بعد ایسا ہی کرے گی، یعنی کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی بلکہ شوہر کی قبر سے لپٹی روتی رہے گی۔ اس معاہدے کے کچھ دنوں بعد اللہ کے حکم سے عورت مر گئی۔ درجی اس پر بہت رویا اور اتنا غم اور الم کیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بیوی کو دفن کر کے اپنے وعدے کے مطابق اس کی قبر سے لپٹ کر صبح شام رویا کرتا، نہ کہیں آتا نہ کہیں جاتا، دن رات وہیں پڑا رہتا۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس قبر کی طرف سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس نوجوان کو واویلا مچاتے ہوئے اور قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے، اے مرد، تو کیوں اس قدر روتا ہے؟ درجی نے ساری داستان سنائی اور جو وعدہ کیا تھا اس کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی اور اس نوجوان کی بیوی زندہ ہو جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ فوراً زندہ ہو کر کفن پہنے قبر سے باہر نکل آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور درجی اپنی عورت کے امید کے خلاف زندہ ہو جانے کے بعد بہت خوش ہوا اور اپنی عورت سے کہا کہ کفن پہنے ہوئے شہر میں چلنا مناسب نہیں، تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو، میں گھر جا کر کپڑے لاتا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ یہ کہہ کر درجی دوڑتا ہوا گھر گیا اور اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ گیا۔ نوجوان درجی کے جاتے ہی ادھر اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت کفن پہنے کھڑی ہے۔ جو ہی اس سے شہزادے کی آنکھیں چار ہوئی، پہلی ہی نظر میں شہزادہ اپنا دل ہار بیٹھا، اس پری جیسی خوبصورت عورت کا عاشق بن گیا۔ شہزادے نے قریب آ کر اس سے پوچھا، اے عورت، تو کون ہے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے جا رہی تھی، ایک لٹیرے نے میرا قیمتی لباس چھین لیا، میں برہنہ تھی تو مجبوراً میں نے اس قبر سے کفن نکال کر پہن لیا۔ شہزادے نے یہ سن کر اپنے کچھ ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو شاہی سواری میں سوار کر کے محل میں لے جائے اور قیمتی اور عمدہ لباس پہنائے۔ شہزادہ خود شکار میں مصروف ہو گیا اور شاہی محل میں پہنچ گئی، یعنی کہ عورت جو تھی وہ شاہی محل میں پہنچ گئی۔ ادھر جب وہ درجی کپڑے لے کر گھر سے دوڑتا ہوا واپس آیا تو اس نے اپنی عورت کو وہاں کہیں موجود نہ پایا۔ ادھر ادھر خوب ڈھونڈ کر تھک ہار کر رونے لگا، چلانے لگا۔ راہگیروں سے پوچھا مگر کسی سے کچھ پتہ نہ چلا۔ ناکام ہو کر ڈھونڈتے جہاں شہزادہ شکار کھیل رہا تھا وہاں آ نکلا۔ نوکروں سے پوچھنے لگا کہ میری کفن پوش عورت تو تم نے نہیں دیکھی؟ اگر دیکھی ہو تو خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ نوکروں نے کہا، ہاں، ایک کفن پوش عورت تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی تھی، شہزادے نے اسے اپنے محل میں بھیج دیا ہے، معلوم نہیں کہ تمہاری بیوی تھی یا کوئی اور۔ درجی دوڑتا ہوا شہزادے کے پاس گیا اور عرض کیا کہ حضور، مجھ غریب کی بیوی کو اپنے محل میں بھیج دیا کہ جو میری بھی غریب بیوی تھی آپ نے اس کو محل میں بھیج دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، ہمیں معلوم نہ تھا، اچھا چلو ہم چلتے ہیں، تیری بیوی تجھے لوٹا دیں گے۔ شہزادہ درجی کو ساتھ لے کر محل پہنچا، پھر اس عورت کو بلا کر پوچھا، کیا تو اس درجی کی بیوی ہے؟ تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ وہی لٹیرا ہے جس نے مجھ سے میرے کپڑے چھین لیے تھے، میرا مال لوٹا اور مجھے برہنہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا، اسے تو سزا دینی چاہیے، یہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتا ہے، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس درجی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دو، اسے کوڑے لگاؤ۔ نوکروں نے حکم پاتے اس کے ہاتھ پیروں کو خوب اچھی طرح باندھ دیا اور باہر بیچ چوراہے پر لے جا کر کوڑے برسانے لگے۔ درجی چیختا چلاتا مگر اس پر کوئی رحم نہ کھاتا تھا۔ اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے
اور اس کو چھڑا کر شہزادے کے پاس لے گئے۔ اس عورت کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، یہ واقعی اس درجی کی بیوی ہے، یہ مدت پہلے مر گئی تھی مگر میری دعا سے زندہ ہو گئی، یہ آدمی سچا ہے۔ شہزادے نے کہا، درجی کو رہا کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی اور وہ عورت پھر مر گئی۔